یہ دوبارہ سے ویلکم کہتا ہوں۔ تو اب علم الاعداد کے حوالے سے ایک اور سوال ہے کہ اس کا تعلق کس چیز سے؟ ظاہری طور پر اور استعمال کرنے کے حوالے سے تو اس کا تعلق صاف اور سیدھا یہ ہے کہ حروف سے ہے۔ نام میں صرف علم الاعداد آتا ہے کیونکہ حروف ایک لمٹ ہے۔ حروف کے ریلیٹڈ صرف آپ اگر دیکھیں گے تو بندے کی کیفیت تک پہنچا جا سکتا ہے۔ آسچی ہے، ہاکی ہے، بادی ہے یا آبی ہے، گرم مزاج ہے، کس طرح کا ہے، ویری لمیٹڈ۔ لیکن جب اعداد کے حوالے سے اس کو نکالا جاتا ہے تو اس کی کیفیت سے لے کر اس کی بنیادی ساخت کیا ہوگی اور بنیادی ساخت کے زیر اثر آنے والے کچھ واقعات کس طرح ہوں گے، کس حوالے سے اس کا رجحان کیسے ہوگا اور کون سی چیز بہتر ہوگی یا نہیں، تو ان کیفیات آگے میں لسٹ اگر بیان کروں تو وہ لسٹ بہت لمبی چلی جائے گی کہ مزاج کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ اگر مزاج کے مخالف آپ کو دی جائیں یا آپ کے ساتھ منسلک ہو جائیں تو آپ کا مزاج ان کے ساتھ جب تعلق نہیں بنا پاتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر خرابی پیدا ہوتی ہے، ڈسٹریکشن ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے، کچھ ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، ڈس ہارڈ ہو جاتے ہو، چھوڑ دیتے ہو، ہٹ جاتے ہو، نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہو۔ مطلب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اعداد کے ذریعے پھر آگے اس چیز کو بڑھایا جاتا ہے۔ تو علم الاعداد کا بیسیکلی بنیادی تعلق لفظوں سے ہے اور لفظوں کے حوالے سے ان کے عدد نکالے جاتے ہیں اور پھر عدد کو مزید ڈفرنٹ حالتوں میں جمع، مائنس، تقسیم یا اس طرح اس کا استعمال کر کے پھر اس کی آگے مزید کیفیات جانی جاتی ہیں۔ اس کے حوالے سے ابہام بھی ہیں لیکن وہ میں دوسری ویڈیو میں دور کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ وہ بھی ایک چیپٹر ہے اس کے بارے میں، تو اس کی بھی تفصیل بیان کرنی ہے۔ تو لہذا بنیادی طور پر لفظوں تک محدود رہنے سے کیفیت تک پہنچا جاتا ہے اور اس کے عدد نکالنے سے پھر علم الاعداد میں کنورٹ ہوتے ہو، اور اعداد ایک ایسا حصہ ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں۔ لفظوں کے مجموعے ایک حد تک آخر دم توڑ دیتے ہیں، مگر عدد کے مجموعے، سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ عدد کے مجموعوں کو جتنا بڑھاتے جاؤ عدد اینڈ نہیں ہوتے۔ تو اس وجہ سے علم الاعداد کے حوالے سے جس قدر آپ اس پہ محنت کر سکتے ہو، جس قدر آپ اس کا کرم نوازی کے ذریعے ادراک لے سکتے ہو، جس طرح اس کو آپ آگے بڑھا سکتے ہو، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ کی پیدائش سے لے کر دن مختص عدد میں آ جاتا ہے اور پھر آپ مرتے دم تک بھی عدد کے زیر اثر ہوتے ہو۔ تاریخ پیدائش 12/24/1920، تاریخ وفات 18/24/1970 کر لیں، 80 کر لیں، دونوں جگہ پہ آپ کے دن مختصر عدد کے زیر اثر ہے۔ پھر بیچ میں آنے والے معاملات اور اس میں کیفیات کو بھولا نہیں جاتا۔ اور اس کے مسئلہ اس میں علم الاعداد میں یہ رہا ہے کہ اس کو محنت کے ذریعے اس حد تک ہی جانا گیا ہے کہ بس عدد نکالے گئے، انسان کے، بندے کے، جگہ کے، شخصیت، مطلب جو ملک ہے اس کے حوالے سے، کسی اور چیز کے حوالے سے، تو ان کی کیفیت کو جانا گیا اور ان کیفیت کے حوالے سے کچھ کسی حد تک ان کو سمجھا گیا، پھر اس کے زیر اثر پھر ان کیفیات کو اپنے اندازے کے مطابق سم ٹائم اور بڑے کم مشاہدے کے طور پر اپنے ذہن میں اس کے نزدیک ابہام پیدا کر لیا گیا، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ کبھی غلط، کبھی صحیح،
کبھی ایسے کبھی ایسے. تو ہمیشہ جس علم میں محنت کم ہو، جس علم میں کاوش کم ہو، جس علم میں اس کی کرم نوازی اس قدر نہ ہو جس قدر وہ پسند کرتا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر 40% یا 30% وہ بات بنتی ہے، 70% ریجیکشن ہی ملتی ہے. تو پھر دل بھی دم توڑتا ہے، دماغ بھی ہٹتا ہے، محنت بندہ کرنے سے گھبراتا ہے. تو لہٰذا اس ویڈیو میں یہاں تک ہی میں بات کروں گا، اور آگے آنے والی ویڈیو میں مزید اس کی آگاہی فرماؤں گا. تو اس بات کو سمجھنا ہے آپ نے کہ علم الاعداد کا تعلق حروف کے ساتھ ہے، اور ان حروف کی عدد نکال کے پھر آگے بڑھایا جاتا ہے معاملہ. علم الاعداد کو حروف ابجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. کیوں جانا جاتا ہے، کس لیے جانا جاتا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے، اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے. تو آپ کے گوشت گزار یہ بات کرنی ہے تاکہ یہ جو کورس ہے جس کی مختلف ویڈیوز آپ کو نظر آئیں گی، اس میں سے جو بنیادی سوال ہیں ان کے جواب میں اپنے طور پر، اور جو میرے قریبی ہیں ان کے اٹھائے ہوئے سوالوں کے طور پر جواب رکھ دینا چاہتا ہوں، تاکہ کم سے کم آپ کے ذہن میں سوال ابھریں اور کم سے کم مجھے بھی ان کا جواب دینا پڑے. اور بات یہ ہے کہ حروف ابجد ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے ایک بنیادی صورت ہوتی ہے جس کو ہم حروف تہجی، اگر الف بے پے، یہ جو ہے اس کو حروف تہجی کہتے ہیں، جو کہ ہماری زبان کی بنیاد ہے. اسی طرح عربی میں جو 28 حروف ہیں ان کو حروف الہجا کہتے ہیں. انگلش میں ABC ہے، الفابیٹس کہتے ہیں. تو ان کو ہم استعمال کر کے اپنی زبان کا سہارا لیتے ہیں، اپنی زبان کے مختلف لفظ بناتے ہیں. لفظ جملوں میں، حروف جو ہے وہ لفظ بنتا ہے، لفظ جملوں میں کنورٹ ہوتے ہیں، اور پھر وہ پوری ایک زبان بن جاتا ہے. تو اس لیے یہ تو ایک بنیادی زبان کا تذکرہ ہے، لیکن اس کو حروف ابجد، اس کے پہلے ساؤنڈ جو کہ 4 لفظوں کا کمبینیشن ہے، الف بے جیم دال، اس علم کو حروف ابجد کہنے کے لیے 4 لفظوں کا مجموعہ ابجد، اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی لیے اس کا نام حروف ابجد رکھا گیا، کیونکہ یہ اس ترتیب سے آتے ہیں. ادروائز یا ویسے اگر آپ ان کی ترتیب دیکھیں گے تو پھر الف بے پے، اور اس کے ذریعے سے جو پے عربی میں تو نہیں آتا، اس کی جگہ بے استعمال ہوتا ہے. تو لیکن وہ ترتیب تو ایک زبان دانوں نے جیسے بنائی ہے وہ اس طرح ہے، لیکن حروف ابجد میں جب آپ آئیں گے تو پھر اس کی ترتیب ابجد، حوس، ہوتی، یہ جو ہے اس طرح چلے گی. تو اس وجہ سے یہ آپ کو آنے والی ویڈیوز میں مزید میں تفصیل سے بیان کروں گا. تو اس لیے جو پہلا 4 کا کمبینیشن ہے، کیونکہ اس میں 4 کا کمبینیشن بڑا ضروری ہے، اور 4 کا، کیونکہ 4 کے کمبینیشن کا سہارا لیتے ہوئے، 4 کے کمبینیشن کے حوالے سے اس کو علم جفر میں بھی کنورٹ کیا جاتا ہے. علم جفر کی مختلف صورتیں. علم جفر اصل میں تو ایک جفر لفظ ہے جس کا مطلب ہے گہرائی. تو جو بھی علم گہرا ہوگا اس کو علم جفر سے تشبیہ دی جاتی ہے، لیکن خاص طور پر جس علم کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا نام پرانے دوروں سے، اور میرے پاس بکس بھی پڑھی ہیں اس میں علم جفر کے نام سے مشہور ہے، وہ لفظوں کے مجموعے کا استعمال ہے، اس میں عدد کا کوئی کنسرن نہیں. جفر جامعہ بھی ایک ہے، وہ بھی لفظوں کا مجموعہ ہے. تو اس طرح اگر صرف لفظوں کے مجموعے کی بات کریں اور اس کو علم جفر کے حوالے سے اگر آپ اپنے سامنے رکھیں، تو ایک جو شکل علم جفر کی بنتی ہے جس میں جملوں کا لکھ کے اور پھر کیونکہ یہ جو میں علم الاعداد کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں یا کورس کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہ ان سے تھوڑا ہٹ کے ہے، کیونکہ یہ فارمولہ ڈیفرنٹ ہے. وہ فارمولہ سمپل جملوں کے الفاظ کو نکال کے ماں کا نام استعمال کر کے اور اس وقت ڈیٹ کا استعمال کر کے اور
دیر اینڈ دین اس جملے کے لحاظ سے ہی اس کا حل لے لینا ہے کہ اس کو اولاد ہوگی. فار ایگزامپل اسما کو اولاد ہوگی یا اسما کو اولاد نہیں ہوگی. اس کا ہاں یا نہ میں جواب وہ پھر ماں کا نام اس کے ساتھ، یہ بھی ایک پھر بات وہ کٹ جاتی ہے اور دوسری طرف چلی جاتی ہے. کوشش کروں گا کہ علم جعفر کی یہ بھی ایک طریقہ کار ہے، اس کو ایز اے استعارہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ یہ بھی طریقہ آپ کو کورس کے طور پر گارنٹی تو نہیں دے سکتا کہ سمجھاؤں گا یہ نہیں، لیکن اس کی ویڈیو بھی چڑھاؤں گا. جو جاننے والے ہیں وہ سمجھ جائیں گے، لیکن کوشش کروں گا کہ چڑھا دوں. لیکن سب سے پہلے حروف ابجد کی بات ہو رہی تھی، تو وہ ایک علم جعفر کی نوعیت ڈیفرنٹ ہے. اس کو حروف ابجد پیورلی کہا جاتا ہے کیونکہ ابجد کے فارمولے کے تحت ابجد حوض ہوتی، جس کی میں بات کر رہا ہوں. آپ کو آنے والی ویڈیوز میں اس کا فارمولہ مل جائے گا، بتایا جائے گا کیسے نکالے جائیں گے، وہ بھی بتایا جائے گا. تو وہ 4 پہلے لفظوں کے فارمولے کو اکٹھا کر کے ابجد، اس علم کو حروف ابجد کا نام دے دیا گیا، جو کہ ایز اٹ از بھی استعمال کیے جاتے ہیں. باقاعدہ کتابیں لکھی جاتی ہیں جس کے تحت نام بھی آتے ہیں اور ناموں کے آگے سلسلے چلتے ہیں. لیکن ہم نے فوکس کرنا ہے علم الاعداد پر، اور علم الاعداد ظاہر ہے لفظوں کے عدد نکل کے بات آگے چلے گی. تو وہ ایک بات کرنی اس لیے ضروری تھی کہ آپ کو یہ بھی سوال آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے کہ اس کو ابجد کہتے کیوں. تو بیسیکلی ابجد اس کے جو 4 کا پہلا کمبینیشن ہے اس پہ اس کا نام ابجد رکھا گیا. تو اس کمبینیشن کے تحت اس کو حروف ابجد کا علم بھی کہا جاتا ہے اور علم الاعداد بھی کہا جاتا ہے. علم الاعداد میں بھی آگے کیٹیگریاں آتی ہیں، لیکن اس کے تحت جس کیٹیگری کی بات ہوگی انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں اس پہ ہی میرا فوکس ہوگا اور اسی کے ذریعے ہی آگے بڑھیں گے. تو لہٰذا ابھی جو ہے جانے کا ٹائم ہے، تو پھر لوٹنے کا وقت بھی آئے گا. خدا حافظ.